دوستو کریڈیبل آسی آفیشل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو روسی سوشلسٹ ریاستوں کا مجموعہ جسے عام طور پر سوویت اتحاد کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ آئینی اعتبار سے اشتراکی ریاست تھی جو یوریشیا پر 1922 سے 1991 تک قائم رہی۔ اس کو بالعموم روس بھی کہا جاتا تھا جو کہ غلط ہے۔ روس یعنی رشیا اس اتحاد کی سب سے زیادہ طاقتور ریاست کا نام ہے۔ 1945 سے لے کر 1991 تک اس کو امریکا کے ساتھ دنیا کی ایک عظیم طاقت یعنی سپر پاور مانا جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ سوویت اتحاد 1917 کے انقلاب کے دوران بننے والے ریاستی علاقوں میں قائم کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جغرافیائی سرحدیں تبدیل ہوتی رہیں، لیکن آخری بڑی ٹوٹ پھوٹ کے بعد جو بالٹک ریاستوں، مشرقی پولینڈ، مشرقی یورپ کا کچھ حصہ اور کچھ دوسری ریاستوں کے اضافے اور فن لینڈ اور پولینڈ کی علیحدگی کے بعد 1945 سے لے کر تحلیل تک شاہی دور والے روس جیسی ہی رہی۔ سوویت حکومت اور سیاسی تنظیموں کی نگرانی اور دیکھ بھال کا کام ملک کی واحد سیاسی جماعت سوویت اتحاد کی کمیونسٹ پارٹی کے پاس تھا۔ 1991 میں سوویت اتحاد تحلیل ہو گیا اور اس کے بعد تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ ان میں سے 11 ریاستوں نے مل کر ایک ڈھیلا ڈالا سا وفاق بنا لیا جسے آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ کہا جاتا ہے۔ ترکمانستان جو پہلے اس دولت مشترکہ کا باقاعدہ رکن تھا، اب شریک رکن کا درجہ رکھتا ہے۔ 3 بالٹک ریاستوں یعنی اسٹونیا، لٹویا اور لتھوینیا نے اس دولت مشترکہ کی بجائے 2004 میں یورپی اتحاد اور نیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ روس اور بیلاروس اب اتحاد روس اور بیلاروس سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوویت اتحاد کو روسی بادشاہت کے بعد کی شکل کہا جاتا ہے۔ آخری روسی زار نکولس دوم نے مارچ 1917 تک حکومت کی اور اگلے سال اپنے خاندان سمیت ہی مارا گیا۔ سوویت اتحاد کا قیام دسمبر 1922 میں عمل میں آیا۔ اس میں روس، یوکرائن، بیلاروس، جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان شامل تھے اور ان پر بلشوک پارٹی کی حکومت تھی۔ روسی بادشاہت کے اندر جدید انقلابی تحریک 1825 کی دسمبر بغاوت میں شامل تھی۔ 1905 کے انقلاب کے بعد 1906 میں روسی پارلیمنٹ ڈوما قائم ہوئی، لیکن ملک کے اندر سیاسی اور سماجی عدم استحکام موجود رہا اور پہلی جنگ عظیم میں شکست اور خوراک کی قلت کے باعث یہ مزید پروان چڑھا۔ سوویت اتحاد نے بر اعظم یورپ کی مشرقی اور ایشیا کے شمالی حصے پر قبضہ کیا۔ ملک کے زیادہ تر حصہ 50 ڈگری شمالی طول بل سے اوپر ہے اور اس کا کل رقبہ 22 کروڑ 40 لاکھ 2200 مربع کلومیٹر ہے۔ اتنے عظیم رقبے کی وجہ سے اس کا موسم نیم استوائی سے لے کر سرد، نیم برفانی سے لے کر برفانی تک ہے۔ 18% زمین قابل کاشت تھی، 16% گھاس کے میدان اور چراگاہیں تھیں، 41% جنگلات تھے اور 32% حصہ دیگر قسم کا تھا۔ سوویت اتحاد کی چوڑائی کوئی 10,000 کلومیٹر یعنی 6200 میل تھی، جو کہ ایک گراڈ سے لے کر راتمانوا کے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی تقریباً 5000 کلومیٹر یعنی کوئی 3100 میل تھی۔ اس کا زیادہ تر حصہ ناہموار اور بہت مشکل ہے۔ پورا امریکہ اس کے ایک حصے کے اندر سما سکتا ہے۔ سوویت اتحاد کی ثقافت USSR کی 70 سالہ دور میں بہت سے مراحل سے گزری۔ انقلاب کے بعد پہلے 11 سال تک لوگوں کو نسبتاً آزادی حاصل رہی اور مصوروں نے مصوری میں بہت سی نئی روسی جدتیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حکومت نے بہت سے مختلف رجحانات کو جو سلطنت کے لیے خطرہ نہ ہوں برداشت کیے۔ فن و ادب اور اس میں بہت ساری ذہنیت کے لوگ گھسے اور لوگوں نے نئے تجربات کیے۔
اس کے بعد جوزف اسٹالن کے دور میں سوویت ثقافت کو حکومت کے بیان کردہ حدود کے ذریعے نافذ کیا گیا، ہر طرح کے اثرات کو سختی سے روکا گیا، بہت سے مصنفین جیل میں ڈالے گئے یا مار دیے گئے۔